علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہے؟ علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے، صرف میں نے ساری زبان یاد کیا ایسے فر ساری، میں ابتدا میں کتابیں یاد کیا کرتا تھا، مطالعہ تم تو تکرار بھی نہیں کرتے اور میں اللہ کے فضل سے حفظ کیا کرتا، یاد کیا کرتا، جنون تھا۔ علم الصیغہ کے جو مصنف تھے وہ تشریف لا رہے تھے حج کے لیے، تو عدن کے قریب ایک چٹان سے، پہاڑی سے ان کا جہاز ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا اور اسی میں ان کی شہادت اور ان کا انتقال۔ تو ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو ابھری ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے چمکنے۔ تو قرآن اس زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کی وہ چٹان ہے جس سے انہیں راستہ ملا، جس سے انہیں روشنی ملی، جس سے انہیں منزل کا پتہ ملا، اور اس چٹان سے جو ٹکرائے گا، تاجر ہو، زمیندار ہو، فرعون ہو، حامان ہو، قارون، بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، ان سب کا مقدر ہلاکت، اور جو اس کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ پانی کے سمندر میں پہاڑ نکلا ہوا، پہاڑ نکلی ہوئی چوٹی پہاڑ کی وہ ہدا ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے جو ابری ہوئی چٹان ہے وہ یہ قرآن، ہدن، یہ ہدا ہے، ہدن للناس بھی ہے، ہدن للمتقین۔ صراط، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدا دے، ہدا، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں وہ چٹان دکھا چمکنے والی جس سے ہمیں راستہ ملے۔ سورۃ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، سورۃ فاتحہ میں وہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اہدنا، یا اللہ وہ کدھر ہے، وہ چٹان کدھر ہے، وہ روشن جس کو دیکھ کر مجھے جنت کا راستہ ملے، جس کو دیکھ کر مجھے قبر کو روشن کرنے کا راستہ ملے، جس کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی گزارنے کا راستہ ملے، وہ کدھر ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرے حبیب کے در پہ جھکنا پڑے گا، وہاں سے ملے گا۔ یہ بادشاہوں کے در پہ ملنے والا سودا نہیں ہے، سائنسدانوں کے در سے ملنے والا سودا نہیں ہے۔ اہدنا، یا اللہ میں وہ چٹان دکھا۔ صراط، صراط راستے کو کہتے ہیں روشن، چوڑا راستہ، صراط چوڑا راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے، راستہ سفر کو کاٹتا ہے، تو ہمیں وہ روشن چٹان دکھا اور جانے کے لیے راستہ بھی سیدھا ہو اور چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو۔ اور ناعمہ ایک بوٹی ہے جو سدا بہار سرسبز رہتی ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی، تو انعمتا میں ناعمہ کا مطلب پایا جاتا ہے کہ سدا بہار کو راستہ سرسبز بھی ہو، سدا بہار بھی سیدھا بھی ہو، وہ کھلا بھی ہو، وہ چوڑا بھی ہو، اور تیرے اس چٹان تک ہمیں پہنچائے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے پہلے دعا مانگی، اور وہ اس میں کھڈے نہ ہوں، اس میں موڑ نہ ہوں، اس میں زیادہ گھمن گھیریاں نہ ہوں کہ کہیں کوئی ہم پھسل جائیں، گر جائیں، اس میں پیٹرول پمپ ہی کوئی نہیں تو پھر ہم سفر کیسے کریں۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ اس تشبیہ کے ساتھ یوں جوڑو کہ وہ راستہ نہ ہو جس میں نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ نسوار ملے۔ میرے ایک ساتھی تھے مولوی محمد، بہت متقی اللہ والے، ہر 4 مہینے بعد اس خبیث یہ پڑی ہے، میں نے پھینک دی ہے ڈبی، پڑی ہے خبیث۔ 1 مہینے کے بعد کیا کر رہے ہو یار، نہیں چھوٹتی یار، چلیے کون سی حرام ہے لگا رہا۔ ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، سبحان، سیدھا راستہ ہو، مستقیم، صراط کھلا چوڑا راستہ ہو جس میں ہر چیز مہیا ہو اور سرسبز ہو، اور کھڈے نہ ہو، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ دعا قبول ہو کر اللہ نے کہا لو پھر میں نے ہدا کو بھیج دی، تم مجھ سے ہدا مانگ رہے تھے، یہ ہدا ہے، یہ وہ روشن چٹان ہے انسانی سمندر میں، زمانے کے سمندر کی وہ روشن چٹان ہے جس سے انسانی کشتیوں کو، تاجروں کو، زمینداروں کو، کاشتکاروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، خاندانوں کو، حکمرانوں کو، وزیروں کو، سیاستدانوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو، امیر کو، عرب کو، عجم کو، کالے کو، گورے کو، اندھے کو، کوڑھی کو، معذور کو، صحیح کو، پہلوان کو، سب کو راستہ دکھانے والا ہے۔ اس سے راستہ تلاش کر، ہدن للمتقین۔ اور تقوی والے کوئی آسمان سے آتے ہیں، کتنے سوکھے کام بتا، او جی تقوی تو جی بڑی مصیبت ہے جی، کیویں متقی بنی ہے، قربان جاؤ رب پر، کیا خوبصورت، کتنا آسان کر کے بتایا۔ تم ڈردے کیوں ہو؟ 4 تا گلاں کر لو تو تسی تقوی والے، میں کوئی 50 باتیں نہیں بتائیں، قربان جاؤں میرے مولا تو کتنا کریم، کتنا مہربان، وہ بتاتا 500 چیزاں گنوا دیتا، 50 چیزاں دس دیتا،
الذین یؤمنون بالغیب نمبر 1، ویقیمون الصلاۃ نمبر 2، ومما رزقناہم ینفقون نمبر 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایک ہی ہے 4، وبالآخرۃ ہم یوقنون 5۔ تقوی اتنا تسی تے جی بڑے تقوی والے ہو، اسی تے جی بڑے گناہگار ہیں، او بھائی آپ تو دیندار لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار۔ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا دیندار دنیا دار، اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے ذہن میں۔ ہم اللہ کے فضل سے دیندار ہیں، یہ لوگ تکبر کا شکار ہیں، عام طور پر 5 انگلیاں برابر ہیں، یہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے نیکی کے تکبر کا شکار ہیں، نیکی کے تکبر کا شکار۔ پردے کرنے والی عورت بے پرد کو حقارت سے دیکھتی، داڑھی رکھنے والا بغیر داڑھی والے کو حقارت سے دیکھتا، نماز پڑھنے والا بے نمازی کو حقارت سے دیکھتا، حلال کمانے والا حرام کمانے والے کو حقارت سے دیکھتا۔ دیندار ہیں، یہ نقصان ہے دینداری کے لیبل لگانے، اور ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ دنیا دار کہہ کر ہر حرام کو حلال کر دیا، جی ہم تو دنیا دار، زنا کیوں کرتے ہو ہم دنیا، شراب کیوں پیتے ہو، سود کیوں کھاتے ہو دنیا دار، جھوٹ کیوں بولتے ہو دنیا دار، کیا ظلم و ستم، رشوت کیوں لیتے ہو دنیا دار، کھوٹ کیوں کرتے ہو دنیا دار۔ دیندار دنیا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ہر مسلمان دیندار بھی ہے دنیا دار بھی، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دیندار، اور جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار۔ اس کتاب سے یعنی یہ وہ علم ہے جس کی کوئی انتہا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، کہ جب اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تم پر تو قرآن کو پکڑ لینا، قرآن کو پکڑ لو۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہے کتاب کو سینے سے لگا لینا، قرآن کو پکڑنے کا مطلب قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگا لینا کہ یہ تمہیں جنت میں لے جائے۔ تو میرے عزیزو یہ وہ ہاں ایک حدیث نو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، بڑے زمانے بعد یاد آیا، جنت میں ایک مجلس ہو جس میں صرف اہل علم شرکت کرتے۔ ہم علماء تو نہیں ہیں، لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں، دعا کرو کہ یہ نسبت ہماری اللہ باقی رکھے اور اسی پر ہماری موت آئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں زمیندار مر گیا، فلاں تاجر مر گیا، فلاں عالم مر گیا، کہ لوگ گواہی دیں کہ عالم تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری 2 نمبری کو بھی معاف فرمائے گا۔ کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری، ساری حدیثیں پیاری ہیں لیکن یہ جیسے ہمارے جیسے جو علماء کہلاتے ہیں ان کے لیے اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علم۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ مرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ 2 نمبر کام ہے سارا، غلط آدمی، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، حافظ صاحب، تبلیغی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، لوگ تعریف کرتے ہیں، تو میں قربان جو اس کریم ذات تھا، جب وہ پیش ہوتا اللہ کے سامنے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو غلط آدمی، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، تو میں اپنے علم پہ نہیں لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرتا ہوں، چل جا معاف۔ تو جنت میں ایک محفل لگے گی جس میں صرف علماء ہوں، اور اس محفل میں کیا بات چلے گی؟ قرآن چلے گی، قرآن کے حروف پر، الفاظ پر، معانی پر بحث ہو، اور اللہ ہر ایک پر اپنے علم کا فیضان فرمائے، اور پھر اس میں جو لذت اور حلاوت ہوگی اللہ کے بعد، اللہ کے دیدار اور اللہ کے کلام سننے کے بعد اگر کسی چیز میں حلاوت اور لذت ہوگی تو اس میں ہوگی، اس میں لگ کے انہیں ہر شے بھول جائے گی، نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس محفل میں شریک مجلس رکھے، ہم بھی اس مجلس کے شرکاء میں آ جائیں، چلو ان کے نوکر بن کے بیٹھ جائیں، پانی پلانے والے ہی بن کے بیٹھ جائیں، لیکن ہم بھی اس محفل میں آ جائیں۔ تو بچوں رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے اور قرآن کو رمضان سے مناسبت ہے کہ اس میں اللہ نے اس کو اتارا، تو اللہ نے ہمیں کہا کہ اس کو سنو، اس کو پڑھو۔ تو میں اب 1 گھنٹے میں میری تمہید ہی 1 گھنٹہ میں لے گئی، تو اب میں آگے کیا بیان کروں، لیکن اس میں یہ ایک مولانا زبیر صاحب نے مجھے آیت نکال کے دی ہے، یہ آپ سب کو سنانے کی اور آپ کے ذریعے سارے سنیں گے کہ اس میں میرے اللہ نے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے سارے پہلو تو 1 گھنٹے میں سامنے نہیں آ سکتے، اور نہ ہی سارا قرآن اس طرح آ سکتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں سر درد کی وجہ سے بھی عاجز معذور سا ہوں، کہ قرآن ہمیں کس زندگی کا پتہ بتاتا ہے وہ آپ کو، وہ اللہ کرے ہمارے سامنے ہے۔ چونکہ جب آپ درسی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو یہ چیز اتنی نمایاں نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے اللہ مجھے توفیق دے تو میں آپ کو قرآن کس زندگی کا داعی ہے، وہ زندگی آ گئی، وہ زندگی سے ہم بڑے دور ہیں۔ تو یہ ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سبحان اللہ، یہ پورے سپارے پہلے پارے میں یہ ایک آیت ہی کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے، اور آپ کے ذریعے سے اسکرین کے ذریعے سب کو بتانے کے لیے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وما خلقت الجن پہلے ترجمہ کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے جب بات کرو گے تو خوبصورت بات کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ کیا، اکثروں نے میری بات سے منہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نصیحت فرمائی ہے پہلے پارے میں۔ پہلا پارہ چونکہ جب سورہ بقرہ کے جو مخاطب ہیں وہ ہیں یہودی، جب آپ مکے میں مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو سورہ بقرہ وہاں اترنا شروع ہے، تو سورہ بقرہ ساری بنو اسرائیل کے گرد گھوم، اور سورہ آل عمران نصارہ کا وفد آیا تھا، سورہ آل عمران میں نصارہ کو، عیسائیوں کو دعوت، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور یہودیوں کو دعوت، اور آل عمران میں ان کو دعوت ہے، عیسائیوں کو دعوت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات فرما رہا ہے، اور یہی آج یہی چند باتیں جو سارے معاشرے کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو جانیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، عبادت صرف اس کی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ، لا تعبدون الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پہلے دوسرے کے تیسرے رکوع میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ اے لوگو اس رب کی بندگی کرو۔ عبادت سے مراد عام طور پہ نماز لے لیتے ہیں ہم، عبادت ایک وظیفہ ہے، ایک نوکری ہے، نوکری سے اس کی ہم وہ تشبیہ دے کر سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک نوکر ہوتا ہے 8 گھنٹے کے لیے وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، 10 گھنٹے کسی کی ڈیوٹی 12 گھنٹے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے۔ یورپ میں 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کسی سے ڈیوٹی نہیں لے سکتے، اگر زیادہ لیں گے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مالدار لوگ پیس کے رکھتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، 16 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، اور 1 روپیہ اوپر نہیں دیتے ان کی تنخواہ سے۔ بیچارے غربت ہے، لوگ تھوڑے پیسوں پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی سے کام لیا، مزدوری لی، اور اس کا پورا حق اسے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کے اللہ سے بات کروں۔ تو ایک مزدور یا ایک افسر، ایک ملازم 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کسی کا ہو جاتا ہے، کیا کرنا ہے جی؟ یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ادھر بیٹھو، ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ لکھ کے لاؤ، ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، یہ سائن کرو، جی بہت اچھا، وہاں لاہور چلے جاؤ، یہ فائلیں ہیں فلاں آدمی کو دیکھ، جی بہت اچھا۔ وہ 10-12 گھنٹے کے لیے اپنی ہر شے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے، واپسی پہ مہینے کے بعد اسے اس کا معاوضہ مل جاتا ہے۔ اس کو پھیلا دیں ہوش میں آنے سے لے کر موت تک۔ اس کو 15 برس کی عمر علماء نے لکھی ہے کہ 15 برس سے موت تک میں نوکر ہوں اپنے مولا کا، اپنے رب کا، اپنے اللہ کا، میں نوکر ہوں۔ مجھے بلائے گا میں جاؤں گا، مجھے بٹھائے گا میں بیٹھوں، اٹھائے گا میں اٹھوں، روکے گا میں روکوں، چلائے گا میں چلوں، دے گا میں لوں گا، لے گا میں دے دوں گا۔ یہ اس کا نام بندگی، صرف نماز کا نام بندگی نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بولو، فاعبدنی، اور آگے اقم الصلاۃ لذکری۔ تو ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، قرض لینا، کسی سے مدد لینا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جھولی پھیلانا شروع کر دینا وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ والدین کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، ہر جگہ۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آگے وصینا الانسان بوالدیہ۔
ساتھ ہی والدین کو لے لیا جہاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ آپ یہ چیپٹر پڑھتے نہیں، والدین کتنی بڑی دولت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی، آپ کا احسان، آپ نے ہمیں علم سکھایا، آپ کا احسان، آپ نے ہمیں ایک راستہ دیا، یہ آپ کا احسان، لیکن آپ نے ہمیں زندگی نہیں سکھائی، معاشرت نہیں سکھائی کہ ہم نے گھر میں کیسے رہنا، تو ہم ایسے جانور بن کے گھر میں سلوک کرتے رہے۔ تو دو استاد بیٹھے تھے، مولانا احسان صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب۔ مولانا احسان صاحب تو رونے لگے، کہنے لگے بہت دیر بعد تو نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے جب سمجھ میں آیا اسی وقت میں نے بتایا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب یہ دونوں میرے بہت بڑے محسن ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ دو استاد نہ ہوتے تو کب کا میں فارغ ہو گیا، تبلیغ چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوتا۔ جو مجھ پر بیتی ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا، اشکوں سے جو پایا ہے وہ، یہ شکیل بدایونی بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے اشعار ہیں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے۔ اس کی زیادہ شاعری فلمی گیت تھے، مغل اعظم کے گیت اس نے، لا یعنی بھی سن دو نا ساتھ ساتھ، مغل اعظم کے گیت اس نے لکھے۔ تو اس کا شعر ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے، اس نے گیت زیادہ لکھے۔ پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا۔ میں اس کو یوں تبدیل کرتا ہوں شکیل بدایونی کی روح سے معافی مانگنے کے ساتھ کہ اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے۔ پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نہیں ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ ہم پھول ہیں لائے ہیں اوروں کے لیے خوشبو، لے دے کے ہمیں تو بس ایک داغ ملا ہے۔ یہ میرے بڑے محبوب استاد ہیں، ان کے احسان اللہ ہی دے تو دے، میں تو نہیں دے سکتا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب کہنے لگے نہیں ہم نے سکھائی ہے، میری ان سے محبت بھی بے تکلف، میں نے کہا نہیں استاد سکھائی نہیں، بس ایسے گزارا ہے۔ تو خیر بات ادھر ادھر ہو گئی۔ اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹروں کی موج لگی ہوئی، اپنا لائف سٹائل چینج کرو۔ اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہو، اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں۔ یہ میں کیوں کیا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے، میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں۔ جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے۔ جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے۔ اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا، صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لے چلے۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی، آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20 سال آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے۔ 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو۔ وہ بات آگئی تو میں عرض کروں، اپنا لائف سٹائل۔ اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے فراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند۔ آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح، وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو۔ ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس پہ تو ہم راضی رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا۔ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو کلات سردار تھے کہ انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کہ 30 قسم کی آئٹم رکھ دیا۔ تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی، اللہ ان کی بخشش، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا۔ جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے، تو ایک ساتھی نے پوچھا راجا صاحب یہ ہائے کیڑی گل ہے جڑا بچ کے جاندا ہے، یہ کیوں جاندا؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار ہے، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ۔
میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، یہ مستورات بھی سن لیں آپ بھی سن لیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ کفا بالمرء لقیمات یقمن به صلبا، تم چند لقمے کھا لو تب تم کام کر سکو۔ فاما اذا ابا، کہتے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارا نہیں ہے، تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس۔ ہم نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا۔ دبئی میں میرے دوست ہیں بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں، ان کو ماشاءاللہ وقت ہے، تو میں بھی مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کہ میں نے بھی دس دیا، تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے؟ کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے، 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ایسے انگلی رکھ لی یہاں تک کھاتے، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پیئے ایسے گند مچ جائے گا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا کھائیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں، نحوست ہے دن، جب آپ صبح 12 بجے تک سوتے ہیں سونا نہ سونا برابر، اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں۔ مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب وغیرہ میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا ہوں، 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہو۔ 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے، جب یہ ریز اندر جاتی ہے تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں، ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا ہے، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چپ کر کے کھا لے۔ اب بچہ گرے پڑتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے، تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے۔ اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے دوائی پھیر دی۔ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے۔ تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں، یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھا اس کو اور بیمار کر دیتے ہیں۔ تو عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں۔ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے۔ ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی، اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا۔ میں انڈیا میں گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا، سفید داڑھی پکڑی، میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات۔ جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں۔ آ جاؤ۔ میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں۔ ٹھیک۔ تو میں نے اس سے آرڈر بھی بریانی لاؤ۔ وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا۔ میں اور منگوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے۔ وہ لگا اس کا پیٹ بھر گیا۔ سر بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، آج 3 دن کے بعد کھانا جو اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئے، بھوکوں کی بھوک یاد آئے۔ تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے، جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ کیا عالی شان۔ پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا۔ میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا، تھوڑی جنت بیان کی، تو ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے، وہ بعد میں ملے، کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی؟ میں نے کہا میں تو پہلے دنیا دس دینا پھر تسی جنت آپ سمجھے۔ میں نے کہا جس
کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، 17 اور اب تک 10 خرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی۔ ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، 20 ارب سال روشنی کی رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا۔ 10 خرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے، ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود، قدرت طاقت لا محدود۔ یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ۔ اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے، 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر۔ تو بھائیو، تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بچوں بچیوں، بیٹوں بیٹیوں، دوستوں، اللہ نے جتنے مخلوق پیدا کی ہے اس میں صرف انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا تاکہ دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کر کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ساری مخلوق انسان کے علاوہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے، انسان بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ جو ماں باپ سے سنتا ہے اس کو سیکھتا ہے اور بولتا ہے۔ پرندے، ان کے نہ ماں مر جائے باپ مر جائے، انڈے سے نکلے گا، وہ اپنی زبان بولے گا۔ تو اللہ نے انسان کو امتحان میں ڈالا اور اس کو فہدیناہ النجدین، زندگی کے 2 راستے سکھائے۔ ایک ہے فمن شاء فلیکفر، اور دوسرا ہے ومن شاء فلیؤمن۔ اللہ نے کہا چاہو تو نافرمان بن کے زندگی گزارو اور چاہو تو فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہو تو نیک بن کے چلو اور چاہو تو نافرمان بن کے چلو۔ پھر اس کا آخر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن قیامت مقرر ہو چکا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، نافرمانوں کے لیے الگ، فرما برداروں کے لیے الگ۔ نافرمان ناکام ہوں گے اور فرما بردار کامیاب ہوں گے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عربی ہاشمی قریشی، کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری، چھوٹی بھی بڑی بھی، اور سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ تو یہ ساری کتابیں اور چھوٹی کتابیں یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اللہ کی کیا حکمت ہے اس میں۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر کچھ چھوٹے چھوٹے کتابیں اتری، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری،
اور 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، جس کو آج بائبل کہتے ہیں، اور 21 رمضان کو، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، غار حرا میں آپ پر قرآن اترا۔ لیکن پچھلی کتابوں کے اترنے اور اس کے اترنے میں فرق ہے۔ پچھلی کتابیں پوری لکھی ہوئی دے دی گئیں، اور قرآن تھوڑا تھوڑا نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے تھوڑا کر کے 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا۔ اس کی پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اس کی آخری آیت تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں، اور جو پچھلی کتابیں تھیں ان کو عبرانی میں، پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئیں، ان کے اپنے علماء نے تبدیل کر دیں، اور بائبل کی تو اصل لینگویج ہی نہیں ملتی، اس کی صرف ٹرانسلیشن ملتے ہیں، اور جو تورات ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، تھوڑی بہت اس کو زندہ کیا گیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے اپنے کلام کو مکمل کر دیا، ہر طرح سے سچائی بھی کے ساتھ بھی اور عدل کے ساتھ بھی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تفصیل سے تمہیں زندگی سمجھا دی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن نہ تو خود بدلتا ہے اور لا مبدل، نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے۔ یہ محفوظ ہے، جیسے ہمارے نبی پر اترا ویسے ہی اسی طرح یہ محفوظ ہے۔ عربوں کے مختلف لہجے تھے، تو اس لحاظ سے اس میں بعض الفاظ دوسرے جگہ دوسری جو لہجہ ہے اس کی وجہ سے الگ ہے، لیکن ان میں معنی میں کوئی فرق نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، میں افریقہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب۔ اس طرح کے معنی میں کوئی فرق نہیں، ادائیگی میں فرق ہے عرب کے لہجے کی وجہ سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ایک کتاب ہے اب جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، باقی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس میں خود علماء یہود نے، علماء نصارہ عیسائیوں نے تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن کو آج تک نہ کوئی بدل سکا ہے، نہ یہ بدلے گا۔ قیامت کے قریب اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک دن صبح لوگ اٹھیں گے، دیکھیں گے تو قرآن کے سارے اوراق صفر ہوں گے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ تو لہٰذا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صرف ایک کتاب باقی ہے، وہ ہے قرآن پاک، اور صرف ایک نبی ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک وہ من و عن کے ساتھ محفوظ ہے۔
باقی انبیاء کی زندگی محفوظ نہیں ہے، چند واقعات ہیں، چند اقوال ہیں، لیکن ہمارے نبی کب پیدا ہوئے اور کب دنیا سے گئے اور کس حال میں گئے اور کیا کیا کہہ گئے، سارے کا سارا محفوظ ہے۔ پھر قرآن کا جیسے اللہ نے تعارف کروایا ہے وہ سارا تو میں نہیں بتا سکتا، ایک دو آیتیں بتاؤں گا۔ اس کی عظمت دلوں میں اتارنے کے لیے، اس لیے کہ جب تک حاکم کی دل میں عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی، کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی طاقت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ سورہ طٰہٰ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے تو اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ کس کا کلام ہے، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، اللہ اکبر۔ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمانوں کو بلند کیا۔ اور تنزیل کا قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، اور یہ فرق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ باقی تین کتابیں لکھوائی گئیں، تورات، زبور، انجیل، بائبل لکھوائی گئی، وہ تبدیل ہو گئی۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ نے خود اسے بولا ہے، اس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا، نہ یہ بدلے گا۔ تو تنزیل، ایک تو میں کہوں کہ وہ آ رہا ہے، میں اب لہجہ بدل کے کہتا ہوں وہ آ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے، چہرے سے بھی ہوتا، میں کہتا ہوں آ گیا آ گیا، مطلب معمولی آدمی آ گئے کو بہت بڑا آدمی ہے۔ تو اگر تنزیل، وہ آ رہا ہے، وہ اتارا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلی، بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ آج تک قرآن کے بغیر، آسمانی علم کے بغیر کوئی یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا۔ لہذا ایک طبقہ بہت بڑا ہے ایتھیسٹ، جو کہتے ہیں یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس سے احمقانہ اور بے وقوفی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ سب سارا کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ خیر وہ تو دوسری بات۔ تو اللہ نے تعارف اس طرح کرایا کہ پہلے حاکم کا، جس نے کلام اتارا ہے، پہلے اس کی عظمت اللہ نے بٹھائی، ممن خلق الارض والسماوات العلی، زمین کا بنانے والا، بلند آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے ابھی اپنا ذاتی نام نہیں بتایا، تعریف صفتیں بتائیں، نام پیچھے جا رہا ہے، تو اندر انسان کے شوق بڑھتا جا رہا ہے کون؟ تو آتا ہے الرحمن، یہ رحمان ہے جس نے اتارا۔ اللہ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے وحدانیت کے بعد الرحمن، کہ یہ رحمان نے اتارا ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو حد درجے رحم کرنے والا ہو، تو جو وہ یہ کلام بھیج رہا ہے یہ سخت، یہ شدت والا نہیں، رحمت والا ہے۔ کون ہے بھئی وہ الرحمن؟ پھر بھی نام نہیں بتا، علی العرش استوى، عرشوں پر اس نے استوا کیا ہے۔ کون ہے جس نے عرشوں پر استوا کیا ہے؟ تو پھر نام نہیں بتایا، آگے اپنی حکومت بتائی، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا،
وما بینہما، اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے اللہ کا، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو پھر سوال کون ہے بھائی، پتہ تو بتاؤ ہے کون؟ تو پھر صفت آئی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور وہ ہے کہ تم زور سے بولو جیسا میں بول رہا ہوں، یا تم دل میں بولو، دل میں، جیسے آپ دیکھیں میں نے ہونٹ بند کر لیا، میں کچھ بولا ہوں، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا، فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم وہ ہو کہ ساری کائنات کے انسان، مرد، عورت، جنات زور سے بولو یا دل میں بولو، وہ تمہارے اونچی بولنے کو بھی سنتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیال اٹھ رہے ہیں ان کو بھی سنتا ہے۔ یہ اپنی ہیبت بٹھائی، چونکہ کہنے والے کو آپ نہیں جانتے، اس کے کہے کو بھی نہیں جانے۔ آج قرآن پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کو لوگ جانتے نہیں، اللہ کا سیدھا نام بھی لینا نہیں آتا، خدا کہتے رہتے ہیں، خدا کہتے رہتے ہیں۔ اب آیا اللہ کا نام، اب میں پیچھے سے پڑھتا ہوں، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اتنی لمبی اپنی ہیبت، قدرت، طاقت بیان کی، اور انسانی شوق بڑھ گیا، یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ تب آیا اللہ، اللہ نے اپنا اب نام لیا، اللہ، یہ اتارنے والا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا، اور رحمان انتہائی مہربان، عرش پہ استوا کرنے والا، زمین آسمان کا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک، اور سب کی سننے والا، چاہے زور سے بولیں یا دل میں۔ کون ہے بھائی؟ اب تو بتاؤ، دل دھڑک رہا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ ہے۔ اللہ، اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ تو کیسا ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی مد مقابل نہیں۔ الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، تنہا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں۔ العلی لا سمیع لہ، بلند ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ الاول بلا بدایہ، اس کی وہ سب سے پہلے ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ والآخر بلا نہایہ، وہ سب سے آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا، ہمیشہ سے ہے ابتدا کے بغیر، ہمیشہ رہے گا اینڈ کے بغیر۔ تو اور کوئی ہے اس کی صفات جیسا نہیں؟ لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت صفات اس ایک اللہ کی ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ امت نے چھوڑ دیا تو ذلت کی پستیوں میں گر گئے۔ پھر میں دو جگہ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ اللہ نے قرآن کا فائدہ بتایا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس یا ایھا الناس کہا، یا الذین آمنوا نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، بلکہ اس قرآن کے بعد پوری دنیا کے لیے اب ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ باقی کتابیں ویسے ہی بدلی ہوئی ہیں،
ان میں ویسے ہی کتنے مذاہب ہیں جن میں بت پرستی آ گئی ہے. اپنے ہاتھوں سے کمال نادانی کی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک بناتے ہیں. پہلے پتھر سے بناتے تھے، اب پلاسٹک سے بناتے ہیں، پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں. بھلا اس سے زیادہ نادانی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کی پوجا شروع کر دینا. اللہ کے نبی کے دور میں بنو حنیفہ تھے، تو وہ یہ ادھر نجد میں رہتے تھے، ریاض کی طرف. تو ان کے ایک سال کھجوریں بہت زیادہ ہوئیں، تو انہوں نے نا فالتو کھجوروں کا بت بنا دیا اور ایک سال تک اس کی پوجا کرتے رہے. اگلے سال خشک سالی ہوئی اور پھل تھوڑا آیا تو اسی خدا کو توڑ تاڑ کے تقسیم کر کے کھا گئے. یہ انسانی عقل تھی، اس وقت بھی تھی، اب بھی یہی حال ہے. پتھر کے بت بناتے ہیں، پلاسٹک کے بت بناتے ہیں، پھر انہی کے آگے ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے اے دنیا کے انسانوں تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، اور یہ اس کے 3 کام ہیں. شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کی بیماریوں کو صرف قرآن شفا دے سکتا ہے. دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک، اللہ کا شریک ٹھہرانا. اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ کئی بھگوان بھی ہیں، کئی دیوتا ہیں، کئی دیویاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، یہ جو شرک ہے قرآن اس کو دھوتا ہے. پھر دل میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور دل میں بدماشی ہے، نافرمانی ہے، اور حرص ہے، لالچ ہے. اتنی لمبی لائن ہے انسان کے اندر کہ ان بیماریوں کو صرف قرآن دھو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں دھو سکتی. اور جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدن ہے، صحیح راستہ دکھائے گا، ورحمتن، اور رحمت ہے. جو قرآن کی زندگی پہ عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کلام آسمان سے اتارے ہیں ان میں سب سے خوبصورت قرآن ہے. احسن الحدیث مثانیہ، اس کے مضمون بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں اترے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب اس قرآن کو سنا جاتا ہے تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ نے ہمیں قیام اللیل دیا. تراویح کا نام تو بعد میں پڑا ہے، اصل نام قیام اللیل ہے، رات کی نماز. تو اس میں یہ اس پر یوٹیوب پر لڑائی ہو رہی، 8 نہیں ہیں 20 ہیں، 20 نہیں ہیں 8 ہیں. بھائیو، پوری امت نے سینکڑوں سال 20 رکعت پڑھی ہے، اور امت کا جو عمل ہوتا ہے صدیوں کے ساتھ وہ بہت بڑی دلیل اور حجت ہوتا ہے. ہاں 8 کی روایت موجود ہے، میرے نبی نے 8 ہی پڑھائیں، اور ابو بکر کے زمانے میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی. پھر انہوں نے سب کو جمع کیا. موطا امام مالک کی روایت ہے کہ آپ نے ابی بن کعب اور تمیم داری سے فرمایا کہ 20 تراویح پہ لوگوں کو جمع کرو. تو سب صحابہ نے قبول کیا. کسی نے نہیں کہا یہ تو بدعت ہے. پہلے تو 8 پڑھی جاتی تھی، چونکہ یہ نوافل ہیں، نفل زیادہ پڑھو نفل تھوڑے پڑھو، اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے. بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں 20 چلتی تھیں، بعد میں 20 چلیں. پھر تراویح کا نام کیسے پڑا اس کا کہ مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے. ترویح اس کو کہتے ہیں، ترویح آرام کرتے تھے، ذرا پاؤں کھول لیتے تھے اور طواف کر دیتے. پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے. یہ دوسرا ترویح.
پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، یہ تیسرا ترویحہ۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر 1 طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے ان کے۔ یہاں سے اس کا نام تراویح پڑا۔ تو اہل مدینہ جو تھے امام مالک کے دور میں، اہل مدینہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، وہاں تو 5 طواف ہوتے ہیں، تو بھائی ہم کیا کریں طواف کے مقابلے میں؟ وہ 40 تراویح پڑھتے رہے۔ تو اس میں لڑنے والی تو مجھے بالکل حماقت ہی نظر آتی ہے۔ 8 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، 20 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یقیناً 20 پڑھنے والے کا اجر زیادہ ہے۔ قیام اللیل کی جو نماز ہے، یہ اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 8 پڑھ کے جانے والا لے گیا 12000، اور 20 یہ اور 3 وتر، تو وہ 20 پر اس کو 40 سجدے ملے، تو اس کو 60,000 نیکی ملی، اور پھر اوپر 6 سجدے ملے تو 9000 نیکی ملی، تو وہ 69,000 نیکیاں لے کے گیا۔ تو اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ یہ لڑنے کی چیز کوئی نہیں ہے، یہ اجر کی چیز ہے۔ اس کو زندگی سال میں 1 دفعہ تو آتا ہے، 20 پڑھا کریں، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نبی خوش ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اور آپ نے 9 رمضان دیکھے، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا۔ 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا، تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا۔ پہلے جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے۔ تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع۔ یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا، یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں۔ کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے۔ وہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ۔ تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی
گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے، لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ۔ تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔ عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے زندگی کہاں خرچ کی؟ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کیسے گزاری؟ عن علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا؟ عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا؟ یہ سوال ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو؟ پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ تو میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا راہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کو ایک گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں، میری آج کی گفتگو کا یہ مضمون۔